أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد اللهم وعلى صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ. سے آپ سب لوگ ٹھیک ہے؟ بطول چودھری، کسا، ناز فاطمہ، جی الحمدللہ. سکین فاطمہ، تسکین زہرا، علی عباس، جوہر، عدنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو صرف مقدماتی میں آج ایک نئے درس میں شروع ہونی ہے۔ یاد ہے نا آپ کو صرف مقدماتی کا تیسرا درس یاد ہے؟ کیا بتایا تھا تیسرے درس میں صرف مقدماتی کی؟ میں بار بار شروع میں بتاتا تھا لیکن قصہ آپ کو نہیں یاد ہے۔ ایک طرح سے پوری کتاب کا سا خلاصہ تھا تیسرے درس میں۔ اس میں فعل کی 6 قسمیں وہاں پہ گنا، 6 تقسیمات گنے۔ تو فعل کی الگ الگ اعتبار سے 6 تقسیم ہیں، الگ الگ اعتبار سے 6 فعل کی صیغے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ فعل صیغہ یا تو ماضی کا ہوگا، ماضی مضارع یا امر۔ یہ بات ہم نے ماضی بھی پڑھ لیا، مضارع بھی پڑھ لیا، امر بھی پڑھ لیا۔ ماضی کیسے بنتا ہے وہ بھی پڑھ لیا، مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع کی کتنے خصوصیات ہیں وہ بھی پڑھ لی، امر کتنے طرح کا ہوتا ہے، امر بلا امر حاضر وہ بھی پڑھ لیا۔ پھر ایک تقسیم ہم نے پڑھی تھی وہاں پہ فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے 2 قسمیں، یا تو فعل میں حروف اصلی 3 ہوں گے یا رباعی، 4 ہوں گے۔ 3 اصلی ہوں گے تو ثلاثی، 4 ثلاثی مجرد، ثلاثی رباعی، اگر 3 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو ثلاثی مجرد، اگر 3 اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ تو ثلاثی نظیر، رباعی بھی اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو رباعی مجرد، رباعی مجرد، اگر کچھ زیادہ ہے تو رباعی نظیر۔ ہم نے اتفاق سے ثلاثی مجرد کا ماضی مضارع امر بھی پڑھ لیا، پہلے ثلاثی مزید کے ماضی مضارع امر سب کے مصدر وغیرہ استعمالات سب پڑھ لیے، اور پہلے رباعی مجرد بھی پڑھ لیا، پہلے رباعی مزید، یعنی 6 تقسیمات میں سے ہم نے ابھی 3 پڑھی ہیں۔ ٹھیک، اب ہم نے یاد ہے وہاں پہ بتایا تھا فعل کی بولی ایک اعتبار سے فعل کی کس اعتبار سے؟ ایک اعتبار سے، یعنی اثبات و نفی کے اعتبار سے، یا تو فعل مثبت ہوتا ہے یا تو کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے یا کام کی نفی کی جاتی ہے۔ نہ ہونا، یہ آپ جانتے ہیں، منفی کرنا ہے، مضارع کو منفی کرنا ہے تو لا لے آئیے، ماضی کو منفی کرنا ہے تو یاد ہے تقریباً یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فعل کی ایک تقسیم یہ ہے جو کہ میں آپ کو باقاعدہ بتا چکا ہوں، پریکٹیکل کرا چکا ہوں، سب کو معلوم بھی ہے۔ کیا اگر فاعل کلام میں لازم فعل یا تو مفعول کی احتیاج کی ضرورت ہوگی، مفعول کی اس احتیاج اور ضرورت ہوگی تو متعدی، اور اگر کی ضرورت نہ ہو تو لازم۔ اب یہ فعل کی ایک تقسیم ہم نے یہ بھی پڑھی تھی کہ فعل جملے کے اندر، کلام کے اندر یا تو فاعل ذکر ہوگا یا نہیں ہو تو معلوم، اور اگر فاعل معلوم ذکر نہیں ہوگا مجھول، بتائیے کتنی تقسیم ہو گئی؟ 1 2 3 4 تقسیم یہ تھی۔ فعل یا تو حروف اصلی کی جگہ حرف علت نہیں ہے تو یا تو فعل صحیح ہوگا، یا حرف اصلی کی جگہ حرف علت ہے تو وہ معتل ہوتا ہے۔ صحیح بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو حمزہ وغیرہ ہوگا اس میں تو محموس نہیں، اگر حمزہ اور 2 حرف ایک جیسے نہ ہوں گے تو سالم، اور اگر حمزہ ہوگا یا غیر سالم، غیر سالم میں کیا کیا آ جائے گا؟ یا تو حمزہ ہوگا حروف اصلی کی جگہ تو محمود، یا 2 حرف ایک جیسے ایک جگہ ہوں گے تو مضاعف۔ یہ ابھی آئے تھے، دیکھیں ہو گئی فعل کی 6 تقسیمات کیا نہیں؟ ایک تقسیم یہ رہی، ایک تقسیم 2، تیسری تقسیم، چوتھی تقسیم، پانچویں تقسیم، چھٹی تقسیم۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہم نے یہ والی تقسیم اور یہ والی تقسیم باقاعدہ پڑھ لی، اور یہ بھی پتہ ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اب اس کو ہم ذرا ادھر دیکھیے، آج ہم پڑھیں گے فعل معلوم اور فعل مجہول۔ بیٹا پھر سے میں نے آپ کو تیسرے درس سے پوری کتاب کا یعنی آدھی کتاب کا، اس کی بھی تو 6 تقسیمات ہیں لیکن فعل کی سمجھ میں آ جائے گی۔
تو بہتر ہے. آئیے آج ہم پڑھیں گے فعل معلوم اور مجہول کسے کہتے ہیں اور فعل کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے. اب بتائیے اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں پتا آتا ہے. مجہول کرنے کا طریقہ ماضی کا میں بار بار دہراتا آ رہا ہوں. مضارع کو مجہول کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتا آ رہا ہوں. اور آئیے فعل معلوم فعل معلوم معلوم فعل مجہول فعل معلوم کسے کہتے ہیں بتائیے. جو عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. مورب مورب کی تعریف نہیں پوچھ رہا میں کہیں صاحب. نہیں نہیں فعل معلوم اس میں جس فاعل کلام میں ذکر ہوتا ہے. جو فاعل پہ تمام ہے. اس نہیں کا وہ فاعل فعل ہے. کلام میں ذکر ہوتا ہے. فاعل کلام میں وہ اور فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر کلام میں ذکر ہو. ذکر ہو جس سے مفعول کی ضرورت نہ. ارے نہیں وہ لازم متعدی ہے. رئیسہ کہاں جا رہی ہے کہاں بول رہی ہے. وہ لازم متعدی ہے. فی الحال آ دیجیے معلوم یعنی جس کا فاعل معلوم ہو جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. نصر علی جیسے میں مثال دوں نصرہ علی زیدن. علی دیکھیے علی فاعل ہے یا نہیں. جی نصرہ علی زیدن جس کا مفعول ہے. سیدن. تو اب بتائیے کلام ہے پورا نصرہ سعید کی مدد کی تو یہ نصرہ اس کا فاعل کا کلام میں ذکر ہے یا نہیں. نصرہ جی کا ہاں. فاعل کلام میں مدد کرنے والا ذکر ہے یا نہیں. رئیسہ رئیسہ جی مولانا. فاعل ذکر ہے یا نہیں کلام کے اندر. جی ہے. دیکھو کلام میں تو نصرہ کیا ہے. شاہد فعل. مثال ہمارا یہ ہے. شاہد مثال ہمارا یہ ہے علی نصرہ ہے. نصر. فعل معلوم کی بات چل رہی ہے. جی فعل معلوم وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر ہو. لیکن فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. وہ فعل ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو اور فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے. ٹھیک ہے جس کا فاعل کلام میں ذکر نہ ہو. فعل کی نسبت مفعول کی طرف دی جائے. مفعول به کی طرف مفعول کی طرف مفعول کی طرف دی جائے. ٹھیک ہے مفعول کی طرف پھر اس مفعول کو اب اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں. نائب فاعل. نائب فاعل کہتے ہیں کیونکہ فاعل جس نہیں ہے نا اور فعل کی نسبت فاعل نہیں ہے تو مفعول کی طرف دیتے ہیں. ایسی صورت میں اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے اس لیے کہ فاعل کی جگہ فاعل کی جگہ قرار پایا ہے. رئیسہ ابھی آپ مرفوعات پڑھ کے آ رہی ہیں. مرفوعات کتنے ہیں. مرفوعات 14. اسم کتنے مرفوع 9 مقامات. اسم کے مقامات پہ مرفوع ہوتا ہے. 9 مقامات 9 منصوبات مقامات. سے کون کون سے. اسم جب فاعل ہو اسم جب نائب نائب فاعل. فاعل. نائب فاعل ایک ایسا اس میں مرفوع ہے جو ایک فعل کے بعد ہے. فعل مجہول کے فعل
نسبت اس کی طرف. اب یہاں پر نصرہ میں نصرہ کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی ہے کیونکہ فاعل معلوم ہے، لیکن اگر یہی فعل مجہول ہوتا تو اس کو ہٹا کے اس کی طرف نسبت دی جائے گی نوسیرا سعیدون، کیونکہ سعید اب علی کی جگہ آ گیا ہے فاعل کی جگہ، اسی لیے اسے نائب فاعل کہتے ہیں اور اس کو فعل کو مجہول کر دیتے ہیں. اب جو ابھی مفعول بہ تھا اب جب مجہول ہو جائے گا تو یہ فاعل کی جگہ آ جائے گا، نائب فاعل کہلائے گا. نائب فاعل ہے تو پھر فاعل کا اعراب ملے گا. جی جیسے نوسیرا ارے سعیدون سعیدون. اب مفعول دیکھو وہ فعل ہے نوسیرا، وہ فعل ہے مجہول نوسیرا ہے. فعل مجہول کیا ہے؟ نوسیرا ہے. فعل ہے کہ جس کا فاعل کلام میں ذکر نہیں ہے. سعید کی مدد کی گئی، سعید کی مدد کی گئی. ایسا کس نے مدد کی؟ یہاں تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں ذکر ہے کس نے مدد کی؟ نہیں مولانا. نہیں، کلام میں ذکر نہیں ہے. فعل کی نسبت اس مفعول کی طرف دی جا رہی ہے. دیکھیے مفعول کی طرف، پہلے صحیح مفعول تھا نہیں، مفعول کی طرف دی جائے اس مفعول کو نائب فاعل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ فاعل کی جگہ آیا ہے، فاعل کی جگہ آیا ہے لہذا اسی کا اعراب بھی لے لیا اس نے نوسیرا سعیدون. اب دیکھیے نصرہ علی سعیدن میں اور نوسیرا سعیدن میں کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ رہی صاحب آپ کو دکھ رہا ہوگا نصرہ علی سعیدن سعید مفعول تھا لیکن یہاں فاعل کی جگہ آ گیا، فاعل کی جگہ. تو اب فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف دی جا رہی ہے، فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف دی جا رہی ہے کہ سعید کی مدد کی گئی، لیکن کس نے کی؟ وہ کلام میں ذکر نہیں، کلام میں ذکر نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی مولانا. سمجھ میں. اور آپ کو اب طریقہ یہ ہے کہ فعل تو آپ جانتے ہیں ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ فعل کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رئیسہ بتائیں گے فعل ماضی کو مجہول کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں بار بار آپ کو ہر باب میں نے پریکٹس کرائی ہے ماضی کو بھی مجہول کرنے کا طریقہ. بیٹا آپ کو نہیں نہیں لاسٹ والی لائن ہے لکھا رک جائیے جلدی مٹا دیجیے. ساتھ ساتھ لکھا کیجیے ساتھ. تو پھر میں جب لکھتا ہوں فوراً سمجھانا شروع کر دیتا ہوں. اب جب میں لکھوں گا اور آپ نہیں لکھیں گی، جب میں سمجھاؤں گا تب لکھیں گی تو سمجھنے میں پرابلم ہوگی. پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں. ہاں اب یہ دیکھیے ثلاثی مجرد کا پہلے معلوم ہے مثلا نصرہ، ٹھیک ہے. رباعی اس میں لے کے جائیے آپ. مثال کے طور پر ثلاثی مزید میں ایک باب ہے استقبال، اس کا ماضی ہے استنصرہ. رباعی مجرد کا ماضی ہے دحرجہ. رباعی مزید کا ماضی ہے تدحرجہ. ماضی کو مجہول کرنے کا سمرین فاطمہ ناز فاطمہ میں نے ایک ایسا طریقہ بتا رکھا ہے کہ جو کسی ایک سے مخصوص نہیں ہے. فعل ماضی چاہے جون سے باب کا ہو، فعل ماضی چاہے جون سے باب کا ہو، آپ اس طریقے سے مجہول بنا سکتے ہیں. بعض لوگ پتہ ہے کیا ایسے کہہ دیتے ہیں ماضی کو مجہول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین فعل کو کسرہ دیں گے، کسرہ دیں گے، لام الفعل سماعی ہوگی. فتح ہوتا ہی ہے. نہیں، سماعی لام الفعل تو فتح ہوتا ہی ہے. تو اگر یہ والا طریقہ آپ یاد کر لیں گے، یہ والا طریقہ اگر آپ یاد کر لیں گے کہ فاعل فعل کو ضمہ دیں گے، عین فعل کو کسرہ دیں گے، لام الفعل مبنی پر فتح ہوتا ہی ہے ماضی کا، تو یہ مجہول کرنے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں تو لاگو رہے گا. آپ یہاں نہیں کر سکتے. یہاں کیسے کریں گے؟ فاعل فعل تو نون ہے، ضمہ دیجیے نو سے را، تو کیا بنے گا؟ استنو سے را ہو جائے گا، غلط ہے، جو کہ غلط ہے. میں نے ایک ایسا طریقہ بتایا ہے وہی یاد رکھیے گا. ماضی کو مجہول کرنے کا
ما قبل ماضی آخر کو مجهول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیکنڈ لاسٹ ما قبل آخر کو کسرہ دیجیے، ما قبل پہلے آخر کو جتنے بھی متحرک کسرہ حرف ہیں دیجیے، ما قبل آخر کو کسرہ دیجیے، اور اس سے پہلے ما قبل آخر سیکنڈ لاسٹ والے سے پہلے جتنے بھی حرف کے اوپر حرکت ہے، ساکن نہیں، جتنا بھی حرکت ہے اسے ضمہ کر دیجیے۔ یہاں بھی حرکت تھی، یہاں پر حرکت ہے، یہاں الف پہ حرکت ہے، یہاں پر صرف دال پہ حرکت ہے، یہاں دال کے دونوں پہ حرکت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ماضی کو مجهول کرنے کا طریقہ تسکین زہرا، سمرین، فاطمہ، آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ جی ہاں ماضی کو مجهول کرنے کا طریقہ یہ ہے، صیغے کو مجهول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ما قبل آخر حرف کو کسرہ دیں گے، اگر کسرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے ماضی میں، ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، اس سے پہلے جتنے بھی حروف متحرک ہیں یعنی جتنے بھی حرف کے اوپر حرکت ہے ان کو ضمہ دے دیں گے۔ دیکھیے ہو گیا نوسیرا، استنصرا، دہرجا، تو دہرجا، سمجھ میں آیا نہیں؟ سمجھ میں آ گیا؟ جی مولانا مضارع آپ اسی کا مضارع کی بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں، مضارع کا بھی اس کا بنا، نصرہ کا مضارع کا ینصرو، استنصرہ کا کیا ہے؟ میں نے ایک بات کی مثال دے دی ہے، ہر بات کا یہی ہے، ہر بات کا ماضی مجهول ایسے ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ ما قبل آخر کو فتح اور علامت مضارع کو ضمہ۔ ماضی کی بات پر چلے گی، ابھی مضارع کی ابھی بتائیں گے یا سلطان سیرو، دہراجا کا مضارع کیا تھا؟ یداہرجو، اور تدارج یا تدارج، مضارع کو مجهول کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ ماضی میں کہا تھا ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے، مضارع کو مجهول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ما قبل آخر کو فتحہ دیں گے، ما قبل آخر کو علامت مضارع کو ضمہ۔ دیں گے، اور اگر فتحہ ہے دیکھو یہ تدارج میں آلریڈی فتحہ تھا، وہاں پر دے دیں، دو کام یہاں بھی کرنے ہیں، دو کام یہاں بھی کرنے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ تھا ما قبل آخر کو کسرہ دے کے جتنے بھی اس سے پہلے متحرک حرف سب کو ضمہ دینا ہے، لیکن مضارع مجهول کرنے میں ما قبل آخر کو فتحہ دینا ہے، اگر فتحہ نہیں ہے تو، اور اگر ہے فتحہ آلریڈی تو کوئی بات نہیں، اور صرف علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے اگر ضمہ نہیں ہے تو، ورنہ بات تو ایسے ہے جس کا علامت مضارع کو آلریڈی ضمہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ دیکھیے صرف علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے، صرف علامت مضارع کو، یہاں پر آلریڈی ضمہ تھا، ٹھیک ہے، صرف علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے۔ دیکھیے بن گیا مضارع مجهول یا نہیں؟ صیغہ ینصرو، یستنصرو، یدہرجو، یتدہرجو، سمجھ میں آیا؟ سمرین ٹھیک ہے، تو ماضی کو مجهول کرنے کا طریقہ یہی یاد رکھنا ہمیشہ، پہلے ماضی کو مجهول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ما قبل آخر کو کسرہ دیں گے اور اس سے پہلے جتنے بھی حروف متحرک ہیں سب کو ضمہ دیں گے، چاہے وہ ایک حرف ہو چاہے دو تین حرف ہو، ٹھیک ہے؟ اور مضارع کو مجهول کرنے کا طریقہ ہے جون سے بھی فعل کو آپ مجهول کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مضارع کو، جون سے بھی باب کے ما قبل آخر پہ اگر فتحہ نہیں ہے تو فتحہ کر دیجئے، اور علامت مضارع پہ اگر ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دے دیجئے۔ امر کا کیا طریقہ تھا؟ امر معلوم میں تھا، امر بلا، امر حاضر۔ امر مجهول کا بہت سمپل سا طریقہ ہے، مضارع مجهول کے 14 کے 14 صیغوں میں لام سے بنے گا، وہاں پہ حاضر امر بلام نہیں ہوتا، پہلے امر مجهول میں مضارع کو مجهول کیجئے، پوری گردان لکھیے، شروع میں لام امر مکسور، آخر کو جازم دے دیجئے، 14 کے 14 صیغے، لیستنصر، لیستنصرا، لیستنصرو، لیستنصر، لیستنصرا، لیستنصرنا، لیستنصر، یہاں حاضر نہیں ہے کہ ابھی لام سے ہی بنے گے سب کے سب، یا ینصر و ینصران تھا، لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا، لتنصر، لتنصر، رئیسہ 14 کے 14 میں لام ہے نہیں مضارع مجهول میں، لیکن امر اگر معلوم تھا تو 8 صیغوں میں لام سے تھا، 6 غائب کے 2 متکلم کے، لیکن 6 صیغے حاضر کے الگ طرح تھے، یاد ہے؟
یہ میں نے آپ کو فعل کو مجہول کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ سے کوئی یہ کہے گا عیسیٰ ادھر دیکھیے نصارا ناز فاطمہ مجہول نصارا سعید نصارا سعید خالدن نصارا. آپ سے اگر کوئی کہے کہ اس کو مجہول کیجئے تو دو کام کرنے ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ جو ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر جون کا بھی فعل ہے تو اس کو مجہول کیجئے. اگر ماضی ہے تو ما قبل آخر کسرہ اس سے پہلے اس کے مطابق. دوسرا فاعل کو ہٹا کے مفعول به خالدن ہو گیا خالدون. دیکھیے نصارا اب نائب فاعل کی تعریف کیا کیجیے رئیسہ. اسم جب فاعل ہو تو مرفوع ہوگا. اسم جب نائب فاعل ایسا اس میں مرفوع ہے جو ایک فعل مجہول کے بعد ہے اس فعل مجہول کی نسبت اس کی طرف دی جائے. فاعل نہیں ہے اصل میں یہ مفعول بہ تھا. فاعل ذکر نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کی جگہ پہ آیا ہے. اس وجہ سے اس کے اس نے عہدہ بھی لے لیا ہے مرفوع بھی ہو گیا ہے. یہ میں نے آپ کو اس درس کا پورا خلاصہ بتا دیا. ٹھیک ہے کل اس کو ہم عبارت پڑھ کے انشاءاللہ باقی آگے بڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. تو درس کو خود سے پورے کو دیکھیے میں نے پورا درس پڑھا دیا. اب اس درس کو مطالعہ کیجیے گا کہ آپ کتنا سمجھ پا رہے ہیں. اپنے آپ کو آزمائیے گا اس درس کو پڑھ کے. گردانیں بھی دے رکھی ہیں اس میں. ٹھیک ہے آپ اس درس کو پڑھیے. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.